براہ راست آپ کو دکھائیں گے شبلی فراز اور شہزاد اکبر پریس کانفرنس ان سے جو سوالات پوچھے گئے ان کا جواب انہوں نے نہیں دیا، اور وہ اس بات میں بھی ناکام رہے کہ وہ کسی قسم کے ثبوت پیش کر سکیں۔ ان کی بیٹی مریم نواز جو کہ آج پریس سے مخاطب تھیں، وہ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم تو خاندانی رئیس ہیں۔ اگر خاندانی رئیس ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے، پیسہ صحیح طریقے سے بنانا اس میں کوئی جرم نہیں ہے، اسلام بھی اجازت دیتا ہے، اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ اپنی محنت سے، ایمانداری سے پیسے بنائیں، اثاثے بنائیں، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آپ سے یا کوئی عدالت آپ سے پوچھے، کوئی ٹیکس اتھارٹی آپ سے پوچھے، کوئی تفتیشی افسر کسی بھی ادارے کا آپ سے پوچھے کہ جی یہ ذرائع کہاں ہیں، کہاں سے آئے، کیسے بنائے آپ نے، تو اس کا سمپل جواب ہوتا ہے جس طرح کہ ہم عام لوگوں سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ کہاں، تو ہم جب جواب دے سکتے ہیں اپنے پروف لے جاتے ہیں اور کیس ختم ہو جاتا ہے، یا اگر جوابات نہیں دے سکے تو ہم اس پہ وہ جرمانہ ہو جاتا ہے۔ ان کی شان میں گستاخی ہے کیونکہ وہ ایک خاص مخلوق ہیں، تو اس طرح تو ہوگا نہیں۔ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ آپ ایک جمہوری پارٹی ہیں، لیکن جو آپ کا رویہ ہے وہ تو بادشاہوں سے بھی زیادہ تکبر کا ہے کہ آپ تو اپنے سے نیچے کسی انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ کسی بھی ادارے کے سامنے، قانون کے سامنے پیش ہونا یا ان کے سوالات کا جواب دینا آپ اپنی حد تک سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اس ملک میں ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں، تو یہ ملک ٹھیک ہے۔ جب چیزیں آپ کی منشا کے مطابق ہو رہی ہوں یا وہ ادارے آپ کی منشا کے مطابق کام کریں پھر تو وہ ٹھیک ہیں، لیکن اگر وہ قانون کے مطابق کام کریں تو پھر وہ غلط ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک لیڈر جو کہ اپنے آپ کو 3 دفعہ اس ملک میں وزیر اعظم بنا، جس طرح بھی بنا، وہ جب اقتدار میں نہیں ہوتا اس کے اثاثے باہر ہیں، اس کی اولاد باہر ہے، اس کی سرمایہ کاری باہر ہے، تو اس کا اس ملک میں کیا سٹیک کیا ہے؟ آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں، یہ تو اچھا ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کے گھر کا ذکر کیا کہ 300 کنال کا ایک گھر، تو پرائم منسٹر عمران خان تو نہ تو کاروبار میں تھا اور نہ انہوں نے کوئی عوامی عہدہ سنبھالا ہوا تھا۔ انہوں نے تو اپنی حق حلال کی، خون پسینے کی، لٹرلی خون پسینے کی کمائی، پراپر بینکنگ چینلز، اس وقت وہ سیاست میں بھی نہیں تھے، پراپر بینکنگ چینلز کے تھرو آئی، اپنی 40 سال کا، آپ ہی نے کیس کیا تھا، اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن، کہ ایک انٹرنیشنل ایتھلیٹ جس کے ابو بورڈ ہو، ساری دنیا اس کو جانتی ہو، اور آپ اس پہ ایک کیس کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے گھر کی منی ٹریل دیں۔ ان کا خیال تھا کہ سارے انہی کی طرح ہیں۔ انہوں نے ایک 40 سال کی منی ٹریل انہوں نے دی، اور اسی وجہ سے، اور وہ اس وقت انہی کی حکومت تھی، یہ نہیں کہ کوئی ہماری حکومت تھی، اس وقت کی حکومت میں جو سپریم کورٹ نے ان کو صادق اور امین قرار دیا، وہ قصہ ختم ہو گیا۔ ہمارا لیڈر اپنے مثبت ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئے، جبکہ انہوں نے اس وقت سے لے کر آج تک ایک سوال کا جواب نہیں دیا، ایک ثبوت پیش نہیں کیا، ہمیشہ جمہوریت کے پیچھے، کبھی سیاسی وکٹمائزیشن کے پیچھے انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم بنایا اور عوام کا بھی وقت ضائع کیا اور جوابات بھی نہیں دیے۔ یہی عدالت تھی نا جس نے ان کو صحت کے لیے ایک وہ دی تھی، ضمانت دی تھی، اس وقت وہ ٹھیک تھی۔
تو انہوں نے جس طرح کے ماضی میں اپنا ان کا کردار رہا ہے جوڈیشری کو ایکسپلائٹ کرنے کا، ان پہ دباؤ ڈالنے کا، ملک قیوم کیس آپ کو سب کو یاد ہوگا، وہ آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عدالتوں پہ یہ جو ہے تو پرائم منسٹر صاحب کا وہ ہے گٹھ جوڑ ہے. یہ تو آپ توہین عدالت کر رہے ہیں. یعنی عدالتیں اگر آپ کی منشا کے مطابق فیصلہ دیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ دیں تو پھر وہ ان پہ پریشر ہے. یہ کیسی منطق ہے؟ جو فیصلے آپ کے حق میں آئیں تو ٹھیک ہے، جو نہیں آئے تو پھر آپ جو ہے تو ایک سیاسی وہ وکٹم بن جاتے ہیں. اس طرح نہیں چلے گا یہ ملک، اس طرح سے چیزیں نہیں ہوں گی. اب پاکستان بدل چکا ہے. آپ اپنے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں، کبھی اے پی سی کے اس میں، کبھی دھرنوں میں، کبھی آپ ابھی جلوسوں میں اور اس قسم کی چیزوں میں. کس چیز کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ آپ نے تو اے پی سی میں کیا اعلامیہ دیا ہے؟ کوئی ایک چیز ہے جو کہ عوام کی بھلائی کے لیے ہے کہ جی صرف عمران خان جائے. عمران خان کیوں جائے؟ اس لیے کہ وہ بکتا نہیں ہے، وہ جھکتا نہیں ہے. اس لیے عمران خان جائے کہ ان کی اس کی پسند کی حکومت آئے اور یہ جو بھی کریں اور سارے ان کے جو کیسز ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں، اور یہ دوسرے ملکوں میں اگر اس ملک سے اتنی ان کو محبت ہے تو وہ خود بھی آئیں. جس طرح عمران خان اپنا جو بھی اثاثے تھے، وہ جو بھی تھے تھوڑے بہت تھے، وہ ادھر ہی لائے نا. ان کی تو کوئی باہر جائیدادیں نہیں ہیں. اس لیے ان کی اس ملک سے کمٹمنٹ ہے. ان کی کیا کمٹمنٹ ہوتی ہے جس ملک کو آپ اس قابل نہ سمجھیں کہ وہاں آپ کی اولاد رہے؟ ایسا ملک اس کو آپ اس قدر نہ سمجھیں کہ وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں. آپ جاتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کریں. کیسے کریں گے وہ جب کہ آپ خود جو ہے تو سارے آپ نے اثاثے باہر رکھے ہوئے ہیں، اپنی اولاد کو باہر رکھے ہوئے. تو اس ملک کے ساتھ کیا کمٹمنٹ ہے آپ کی؟ کوئی بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کو اقتدار ملے جس کے ذریعے آپ اپنے کرپشن کر سکیں اور اپنے وسائل بنا سکیں. اب اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ نہ اس کا کوئی کاروبار ہے، اس کا جو ہے تو جو فوکس ہے وہ صرف پاکستان ہے اور اس کے عوام ہے. اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہم. اور ہماری پارٹی کا جو بنیادی جو سلوگن تھا، جو ہماری کمٹمنٹ تھی عوام سے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، ہم وہ بالکل کریں گے. ہمیں خوشی ہے، حالانکہ ہمارا کورٹس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم کسی کے اس میں ہم رسپیکٹ ضرور کرتے ہیں. جب وہ انہوں نے دے دیے تھی کئی کیسز میں ان کو ضمانت بھی مل گئی. حدیبیہ کا کیس تھا وہ کہ آپ کے سامنے ہے کہ اس سے کلیئر کیا کیس ہو سکتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ادارے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں، اپنے فیصلے کریں، اور اس ملک کو اگر ترقی ہم نے دینی ہے تو اسی طرح دینی ہوگی کہ سیاسی بنیاد پہ فیصلے ہم نہیں چاہتے، ہم میرٹ پہ چاہتے ہیں. کیونکہ ہمارے لیڈر نے خود تھرو ایگزامپل اپنا کیس لڑا، کوئی سفارشیں نہیں کی، کوئی اپنی سیاسی وکٹمائزیشن کے نعرے کے پیچھے نہیں چھپے. انہوں نے ایک ایک پائی کا حساب دیا. ہم آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ ہمیں اس بحث میں نہ الجھائیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. ہمیں آپ سیدھے سوالات کا جواب دیں کہ آپ یہ اثاثے آپ نے کیسے بنائے، باہر کیسے لے گئے. اس کا جواب چاہیے عوام کو. اس کے علاوہ ہماری نہ ان سے ذاتی دشمنی ہے اور نہ ہم کسی اور وجہ سے ان کو وہ کر رہے ہیں. اور شہباز شریف اور عمران خان کا مقابلہ، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان سے شہباز شریف کے ان کا کمپیٹیٹر ہے. یہ تو میں اس کو بہت بڑی گالی سمجھتا ہوں، ایک توہین سمجھتا ہوں. کہاں عمران خان اور کہاں شہباز شریف؟ عمران خان ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے کیریکٹر کے ذریعے 22 سال کی جدوجہد کے ذریعے ایمانداری سے اپنی ملک کا نام روشن کیا. یہاں آ کے بغیر کسی حکومتی عہدے میں رہتے ہوئے ہاسپٹل بنایا، رفاہی کام کیے. وہ یہ چیزیں اپنے لیے ذات کے لیے بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے اس کا جو قول اور فعل ہے وہ ایک ہے. ان کی طرح نہیں ہے کہ عوام کو استعمال کرو سیاست کے لیے اور پھر بناؤ اپنے لیے مال، اور جب وقت آ جائے تو پھر یا انارو کر لو اور یا جو ہے تو ملک سے فرار اختیار کر لو. ابھی وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پرتعیش اس میں ماحول میں. آپ کو کہیں لگتا ہے کہ وہ بیمار ہیں؟ اتنی انقلابی تقریر انہوں نے کی، نہ تو ان کے پلیٹلیٹس نیچے آئے، نہ ان کا بلڈ پریشر اوپر گیا، نہ ان کی ہارٹ بیٹ کچھ ہوئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے، یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے، اس ملک کے اداروں کے ساتھ مذاق ہے.